جگہ جگہ پر گناہوں کے اڈے قائم ہوں اور بندہ پریشان نہ ہو، بندہ مومن اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر پہلی قوموں کا ذکر کیا، جو وہ گناہ کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا، اور جو ان پر عذاب آئے رب تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آیا کریمہ کے اندر رب ذوالجلال خالق کائنات نے وجہ بیان فرمائی، پہلی قوموں پر عذاب آئے تو کیوں آئے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو جو پکڑا اس کی گرفت کی تو وہ کیوں کی؟ فرمایا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو پکڑا ہے۔ عذاب ایسے نازل نہیں ہوا ان قوموں پر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ کون سی قوم؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ گناہ کیا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، عورتوں سے لگاؤ نہیں تھا، لیکن جب باز نہ آئے تو پھر ان پر عذاب آ گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا ایسے ان کی بستیوں کو اٹھاؤ، انہوں نے پروں پر اٹھا لیا اور سامان کے اتنا قریب لے گئے کہ ان بستیوں کے مرغ اور کتوں کی آواز آسمان والوں کو سنائی دینے لگی۔ رب نے حکم دیا کہ آپ تم کیا کرو، اس بستیوں کو پلٹ دو ایسے، اور پلٹ دیا گیا۔ استغفر اللہ، اتنی بلندی سے نیچے آنا ہی کافی تھا، لیکن رب ذوالجلال نے ساتھ پتھروں کی بارش کر دی، اور پتھروں کی بارش اس طرح تھی کہ جسم سے آر پار ہو رہے تھے۔ آپ خود سوچیں جسموں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کیا کوئی جسم کا ٹکڑا باقی رہ گیا ہوگا؟ ذرے ذرے ہو چکے ہوں گے ان کے۔ تو یہ عذاب آیا کس وجہ سے؟ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی وجہ سے۔ استغفر اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو چنگھار نے پکڑا، ایسی آواز خوفناک تھی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گیا ان کے اندر سے۔ اس طرح کی وہ خوفناک چنگھار نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جیسے قوم ہود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر تو ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ عذاب اس انداز سے آیا کہ رب تعالیٰ نے ان کی بستی میں شدید قسم کی تپش پیدا کر دی، گرمی، اور ایسے ان کا گھر اندر باہر ہر جگہ پر ایسے لگتا تھا جیسے تندور میں جل رہے، تندور میں۔ قوم ساری اپنی بستی سے نکلی اور جنگل کی طرف دوڑ پڑے کہ وہاں سبزہ بہت ہے، وہاں چلتے پوری قوم وہاں پہنچ گئی۔ پھر رب ذوالجلال نے 3 بادل بھیجے، سفید، سیاہ اور سرخ۔ جب سرخ انہوں نے بادل دیکھا کہنے لگے نا نا یہ تو بڑا خوفناک ہوتا ہے، اس کے اندر آگ ہوگی، اس کے قریب نہیں جانا۔ جو سفید بادل تھا کہتے جناب اس کے اندر پانی بھی نہیں ہوگا، یہ تو ویسے خالی ہونا ہے۔ اور جو سیاہ بادل تھا کہا اس کے اندر پانی زیادہ ہوگا۔ ایک بندہ اس بادل کے نیچے گیا نا، اتنی تپش تھی، گرمی تھی، جیسے گیا اس کو اے سی کا ماحول محسوس ہوا، اے سی بڑی ٹھنڈک ہے، سب کو بلایا۔ جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو پھر رب ذوالجلال نے اسی بادل سے آگ برسا دی۔ استغفر اللہ، آگ برسا کر پوری کی پوری جناب اس قوم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی، اور آج کس قدر ہو رہی ہے؟ الامان والحفیظ رب ذوالجلال محفوظ فرمائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض وہ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، زمین میں غرق کر دیا۔ جیسے قارون بڑا مالدار تھا، خزانہ کتنا تھا؟ 70 جانوروں کی پشت پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں۔ لیکن اس مال و دولت سے مغرور کر دیا، تکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، قبول نہ کیا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، قبول نہ کیا۔ اور وہ قوم زکوٰۃ کتنی زکوٰۃ دیتی تھی بھلا؟ 4واں حصہ۔ آج ہمارے لیے 40واں حصہ ہے، آج وہ بھی اکثر دیتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جناب یہ 2500 نکالا تو جناب 2500 کم ہو جائیں گے 1,00,000 روپے میں سے،
اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. سب ایک جیسے نہیں الحمدللہ، بڑے سخی بھی ہیں الحمدللہ مسلمانوں میں، لیکن جو دیتے نہیں ہیں وہ ذرا غور کریں کیا ہے. جب اس نے دینے سے انکار کیا، جب آپ کی بات کو نہ مانا، زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اسے خزانہ بھی زمین میں دھنسا دیا گیا. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اس نے، اللہ اس کے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. اور جو چوتھا ذکر کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، غرق کر دیا. ہم نے پڑھا سنا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنا سیلاب آیا کہ پوری دنیا میں کوئی جناب وہ چیز خشک رہی نہیں، پوری دنیا میں. اور پانی کہاں سے نکلا؟ ایک تندور سے، تندور سے پانی نکلا. آسمان نے بھی اپنا پانی برسا دیا، زمین نے سارا پانی باہر نکال دیا. اور صرف اس کشتی کے سوا جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جو اس میں سوار تھے، بس وہی بچ گئے، باقی سب ملیا میٹ کر دیا. اور فرعون جو تھا رب ذوالجلال نے پانی میں غرق کر دیا ہے. اور پھر اگر کوئی کہے پتہ نہیں یار یہ کیوں اللہ نے ان کو جناب ان قوموں پر عذاب نازل کیے، تو خالق کائنات فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری یہ شان نہیں ہے میں کسی پر ظلم کروں. وہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ جو وہ قوم کام کرتی تھی، ایک ایک گناہ کرتے تھے تو نیست و نابود ہو گئے. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ کا نہ دینا، والدین کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، حج نہ کرنا. کوئی بندہ ایک گناہ ہو تو بندہ اس کو گنوائے نا. تقریباً 70 گناہ بیان کیے گئے، جو کبیرہ گناہ 70. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 700 کبیرہ گناہ ہیں. کتنے کتنے ایک ہی بندہ گناہ کر رہا ہے، ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے. اس وقت نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن گناہوں کے جناب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہرحال آباب ذی وقار یہ بڑی ہی غور و فکر کا مقام ہے. خدا کے لیے ہم جس موڑ پر بھی ہیں اسی جگہ سے ہم واپس آ جائیں. اللہ کی رحمت ابھی تک انتظار کر رہی ہے. جس موڑ پر بھی ہو تو وہیں سے لوٹ آؤ. حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو شخص، جو بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ایک قدم اس کی طرف بڑھ جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھ جاتی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، جو چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے. اللہ اکبر. تو رحمت الہی تو انتظار میں ہے. اے بندہ خدا، اے بندہ مومن، جس موڑ پر بھی تو ہے وہیں سے واپس پلٹا، تجھے ابھی سینے سے لگا لوں گی. اور پھر کیا کسی نے یہ خوب کہا نا کہ سردی میں مسجد میں جانا مشکل، سردی میں مسجد میں جانا مشکل اور مری جانا آسان. بن گئے نا، یہ ذہن بن گئے. یہ چھٹیاں ہوئی ہیں، وہ جگہ آباد ہو گئیں. سخت سردی، برف باری، نہ وہاں پہ سردی لگ رہی ہے ان کو، نہ کرونا کی جناب وبا ہے وہاں پر، نہ راستے میں چوروں ڈاکو لٹیروں کا خوف ہے، نہ بیماری کا غم ہے، نہ ہی کوئی غربت کا غم ہے. کوئی غم نہیں ہے. عیش کر لو، انجوائے کر لو. 4 دن ہیں یار. گھر کے ساتھ مسجد ہے، گلی میں مسجد ہے، اور یہاں تو جگہ جگہ مساجد ہیں، لیکن یہاں صبح اٹھنا بڑے ہیلے بہانے ہو گئے. کسی کہو نا نماز کا، یہ آؤ نماز کے لیے، یار میرے کپڑے خراب ہیں. یہ کہو نا آؤ تیرے یار سے ملنے چلیں، کہتا ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا. کہتا ٹھہر میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کٹھے ہی چلیں گے، ٹھہرو میں کپڑے بدل کے آیا. استغفر اللہ العظیم. دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، تیاری کے لیے ہر چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اچھا لباس ہوتا ہے آنے کے لیے یہاں پر ہے، اور نہ ہی جناب ہمارے پاس جناب کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ ہم جائیں زیادہ وقت مسجد میں لگا کے آئیں. وہ سامنے 2 حدیثیں لگی ہوئی ہیں، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. بندہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے.
मछली पानी में जिंदा रहती है, बाहर निकालो तो वो तड़प तड़प के जान दे देती है। हुजूर फरमाते हैं बंदा मोमिन की शान ये है जब मस्जिद में आए तो इसको जिंदगी अता हो जाती है। ऐसा होना चाहिए जब मस्जिद से निकले तो हर वक्त ये तड़पता रहे, यार अभी तक अजान क्यों नहीं आई, मैं तो फजर की पढ़ गया अभी तक जोर का वक्त नहीं हुआ, यार अजान क्यों नहीं आई, असर का, मगरिब का, इशा का। खुदा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा एक नमाज से दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज के अंदर ही है। अगरचे वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, लेकिन दिल उसका लगा हुआ है मस्जिद की तरफ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब रब्बे ज़ुल जलाल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदा मोमिन को अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है, काम इधर कर रहा है, हाथों से काम कर रहा है, लेकिन सोच और फिक्र उसकी मस्जिद की तरफ है, अज़ान की तरफ है, अल्लाह की इबादत की तरफ है। तो होना ऐसे ही चाहिए था कि जब मस्जिद से निकलते तो बड़ी घबराहट होती और तड़पते रहते हर वक्त मस्जिद में आने के लिए। और दूसरा जो हिस्सा हदीस पाक का दूसरा जो है अल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैरी फिल कफस, हुज़ूर फरमाते मुनाफिक आदमी, मुनाफिक शख्स मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे के अंदर बंद होता है। और परिंदे की कोशिश क्या होती है, जैसे दरवाज़ा खुले मैं फौरन निकल जाऊं। अल्लाह अकबर। तो जो वो शख्स होता है उसे मस्जिद में चैन नहीं आता, नमाज में उसको कोई ज़ौक़ कोई नहीं होता, बस लोगों को दिखाने के लिए यार ये कोई ना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता है, आए फटाफट जनाब 2 सजदे किए। बल्कि मुनाफिक की नमाज का ये अंदाज बयान किया गया है कि मुनाफिक शख्स बैठा रहता है, कभी घड़ी देखता है ना, अभी यार आधा घंटा बाकी है, टाइम ख़त्म होने में अभी 20 मिनट, अभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये भी गाहक आ गया, वो भी गाहक आ गया, ये भी आ गया, पकड़ लो, करते करते जब बिल्कुल ऐन टाइम नमाज का ख़त्म होने वाला होता है फिर जल्दी से दौड़ता है, वज़ू किया और जल्दी में ना वज़ू सही हुआ है, और जब नमाज शुरू की तो नमाज भी जनाब हुज़ूर फरमाते ऐसे जल्दी जनाब वो ठूंगे मार के हुज़ूर फरमाते वो अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है।